ویلکم ٹو برہانس پریپریٹری اکیڈمی. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. بیچ 3 اینڈ 4 ہمارا جاری ہے. جنرل سیکشن کا آدھے سے زیادہ پارٹ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور انٹرنیشنل اسپورٹس ایونٹس کے حوالے سے آج ہم ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچرز کے اندر میں آپ کو پی ڈی ایف فائل پرووائڈ کر دیا کرتا تھا جس میں ایم سی کیوز شامل ہوا کرتے تھے، لیکن کافی اسٹوڈنٹس کی یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ سر ہمیں ساتھ ساتھ آپ ویڈیو لیکچر کے اندر ایم سی کیوز بھی سمجھایا کریں تاکہ ہمیں لانگ ٹرم تک وہ چیزیں یاد رہیں. تو انشاءاللہ ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل انفارمیشن ہوگی اس ٹاپک کے حوالے سے وہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے تاکہ آپ کی جو نالج ہے وہ ریفریش ہوتی رہے. تو لیکچر نمبر 24 اباؤٹ میجر اسپورٹس ایونٹس ان دا ورلڈ آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈسکس کیے جا رہے ہیں. آج ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے اور اس کا پی ڈی ایف فائل آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا. بہت زیادہ شکایات آپ لوگوں کی موصول ہو رہی ہیں کہ آپ یہ جو لیکچرز ہیں اس کے پی ڈی ایف فائلز ہیں ڈفرینٹ گروپس کے اندر آپ شیئر کر رہے ہیں، جو کہ ایک ان ایتھیکل بیہیویئر ہے آپ لوگوں کا. اور آئی نو ہمارے پاس بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ لائل ہیں ہمارے ساتھ اور وہی ہمیں انفارم کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پر ڈیٹا اس طرح سے دیا جا رہا ہے. تو آبویسلی کچھ چند ایک گندے انڈے موجود ہوتے ہیں اور اتنی کم قیمت میں بھی ان کو اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ ہمیں اتنی سستی اماؤنٹ میں اتنا بہترین جو سلیبس ہے، کانٹینٹ ہے، پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور وہ اس کانٹینٹ کو آگے گروپس میں پھیلا رہے ہیں، جو کہ ایک ان ایتھیکل بیہیویئر ہے. میں آپ کو روک تو نہیں سکتا، آبویسلی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن آپ تو یہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی ضمیر کو ذرا جھنجھوڑیے گا کہ آج کے دور میں آپ کو 400 پر منتھ میں کیا کوئی پڑھا سکتا ہے؟ اگر کوئی پڑھا رہا ہے یا پڑھا سکتا ہے تو پلیز میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کو وہاں پر ایڈمیشن لینا چاہیے اور یہاں پر نیکسٹ منتھ کی فیس آپ کو بالکل بھی پے نہیں کرنی چاہیے. تو بغیر دیر کے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز، ٹھیک ہے. تو ان وچ امنگ دی فالوئنگ ایئرس دی ماڈرن اولمپک گیمز ور ہیلڈ فار دا فرسٹ ٹائم. ماڈرن اولمپک گیمز پہلی دفعہ کب کھیلی گئی؟ تو آپ کو میں تھیوری کے اندر بھی پڑھا چکا ہوں کہ 1896 کے اندر یہ کہاں پر کھیلی گئی ہیں؟ گریس، ایتھینس کے اندر یہ کھیلی گئی ہیں، ٹھیک ہے. اور کافی اسٹوڈنٹس یہی کہہ رہے تھے کہ سر جو ایڈیشنل انفارمیشن آپ بتاتے ہیں اگر وہ ایم سی کیوز میں بھی آپ ہمیں بتائیں گے تو زیادہ تر ہماری جو نالج ہے وہ ریفریش ہو جائے گی اور ہم مزید اچھے طریقے سے اس نالج کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے ویئر ور دی کامن ویلتھ گیمز 2018 ہیلڈ. 2018 کے اندر جو کامن ویلتھ گیمز ہوئی ہیں وہ کہاں پر منعقد ہوئی ہیں؟ تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کوشچن سے یاد رکھیے گا یہاں پر، جو 2022 کے اندر ریسنٹلی اگست کے مہینے میں کامن ویلتھ گیمز ہوئی ہیں وہ کہاں پر ہوئی ہیں؟ جی جلدی بتائیے گا. جی ہاں، انگلینڈ کے اندر منعقد ہوئی ہیں. اور انگلینڈ کے اندر بھی اگر کسی شہر کا نام آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کا آنسر کریں گے برمنگم، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. تو نیو دہلی، آکلینڈ، برمنگم یا گولڈ کوسٹ میں یہ کھیلی گئی ہیں 2018 کی کامن ویلتھ گیمز، ٹھیک ہے. ویئر از دی ہیڈ کوارٹرس آف انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سچویٹڈ، جسے ہم کہتے ہیں آئی او سی کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو آئی او سی کا ہیڈ کوارٹرس کہاں پر موجود ہے؟ ایتھینس کے اندر یہ ہیڈ کوارٹرس موجود ہے. نیکسٹ کوشچن پر چلتے ہیں. پیرا اولمپک گیمز از اے میجر انٹرنیشنل اسپورٹس competition for what? It is a competition for people with disabilities. Disabilities سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی ایسا شخص جس کے اندر معذوری ہو یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہو، وہ نارمل پرسن نہ ہو، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ڈسیبلٹی ہو، تو اس کے لیے جو گیمز کھیلی جاتی ہیں وہ کیا نام ہے اس کا؟ پیرالمپکس اس کا نام ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل اسپورٹ ہے، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف. وین واز دا فرسٹ کرکٹ ورلڈ کپ ہیلڈ ان انگلینڈ. تو آپ کو بتاتا چلوں جب ہم نے کرکٹ کو ڈسکس کیا تھا تو پہلا ورلڈ کپ کرکٹ کا 1975 کے اندر کہاں کھیلا گیا؟ انگلینڈ کے اندر کھیلا گیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جو کرکٹ ورلڈ کپ ہے یہ ہر 4 سال بعد جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے. 50 اوورز کی بات کی جا رہی ہے. تو 50 اوورز کا جو کرکٹ ورلڈ کپ ہے یہ ہر 4 سال بعد کھیلا جاتا ہے. تو پہلا انگلینڈ میں کھیلا گیا، ٹھیک ہے. اور اس انگلینڈ میں کھیلا گیا اور اس کی جو ونر ٹیم تھی وہ کون سی تھی؟ ویسٹ انڈیز تھی. میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. پھر دوسرا ورلڈ کپ 1979 کو کھیلا گیا
اور وہ بھی انگلینڈ کے اندر ہی کھیلا گیا، اور اس کو جیتنے والی جو ٹیم تھی وہ بھی ویسٹ انڈیز تھی. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اسی وجہ سے یہ بہت اچھی سجیشن تھی. ایک دو اسٹوڈنٹس کی سجیشن آئی تھی کہ سر اگر آپ اس طرح سے ہمیں پڑھائیں گے، MCQs بھی سالو کروائیں گے، تو اس سے ہمیں مزید انفارمیشن ملے گی اور ہم مزید جو ہے وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں. تو پہلا کرکٹ ورلڈ کپ 1975 میں کھیلا گیا، ٹھیک ہے. دوسرا اسی طرح سے 1979 میں، ٹھیک ہے. پھر 1983 میں، پھر 1987 میں، ٹھیک ہے. اس طرح سے چیزیں آپ یاد کیا کریں تو اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جائیں گی. دا اونلی اولمپک گیم ویئر مین اینڈ وومن کین سائملٹیسلی کمپیٹ ود ایچ ادر از، یعنی ایسا گیم جس میں وومن اینڈ مین کی کوئی الگ سے کیٹیگری موجود نہ ہو. کیا ہو؟ الگ سے کیٹیگری موجود نہ ہو. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ مینز ٹینس ٹورنامنٹ ہے، وومنز ٹینس ٹورنامنٹ ہے، اسی طرح سے کرکٹ کا مینز کی ٹیم الگ ہے، ویمنس کی الگ ہے. لیکن یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ ایسی گیم اولمپک کے اندر جس میں مین اینڈ وومن ایک ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، تو وہ کون سی گیم ہے؟ وہ ہے ایکویسٹیرین، ٹھیک ہے. ایکویسٹیرین وہ گیم ہے جس میں مین اینڈ وومن اولمپک گیمز کے اندر ایک ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، یعنی الگ کیٹیگریز اس میں موجود نہیں ہوتی. ہو ہوسٹڈ دی فرسٹ سمر یوتھ اولمپکس ان 2010؟ 2010 کے اندر فرسٹ یوتھ اولمپکس کہاں پر منعقد کی گئی؟ سنگاپور کے اندر منعقد کی گئی. اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ گیمز از ناٹ انکلوڈیڈ ان دا اولمپک گیمز؟ تو یاد رکھیے گا کون سی ان آپشنس میں سے وہ گیم ہے جو کہ اولمپکس کے اندر موجود نہیں ہے. آرچری ہے، سائیکلنگ بھی موجود ہے، اسکائنگ بھی موجود ہے، لیکن کرکٹ ایسی گیم ہے جو کہ اولمپکس میں نہیں کھیلی جاتی. کامن ویلتھ گیمز میں اس بار انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، وہ بھی وومنس کی، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا کہ مینز کی کوئی بھی ٹیم یعنی کامن ویلتھ میں بھی نہیں کھیلتی، اور اسی طرح سے اولمپک میں کرکٹ جو ایک گیم ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. اس کے بعد وچ سٹی ول ہوسٹ دی سمر اولمپکس 2032؟ اب یاد رکھیے گا جو اولمپکس کے جو ٹورنامنٹس ہیں یہ کافی سال پہلے ہی اناؤنس کر دیے جاتے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ اس سٹی میں ہوگا، یہ اس میں ہوگا، یہ اس میں ہوگا، ٹھیک ہے. تو 2032 کا جو سمر اولمپکس ہے یہ کہاں پر منعقد کیا جائے گا؟ یہ برسبن آسٹریلیا کے اندر منعقد کیا جائے گا. برسبن کہاں کا سٹی ہے؟ یاد رکھیے گا آسٹریلین سٹی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے اگر چیزیں آپ یاد رکھیں گے ترتیب کے ساتھ تو آپ کو اچھے طریقے سے یہ چیزیں یاد رہیں گی. کوشچن نمبر 10 ہے اولمپک میوزیم از لوکیٹڈ ان سوئٹزرلینڈ؟ سوئٹزرلینڈ کے اندر اولمپک میوزیم واقع ہے، ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم FIA کے کوشچنس میں بیچز میں کافی بیچز میں یہ کوشچن پوچھا گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے آپ کے اس کورس میں اس کو انکلوڈ کیا ہے. ویئر واز دا 2014 فیفا فٹ بال ورلڈ کپ ہیلڈ؟ تو یاد رکھیے گا 2014 کا فیفا ورلڈ کپ میں آپ کو بتا چکا ہوں تھیوری کے اندر برازیل میں کھیلا گیا. کہاں پر کھیلا گیا؟ برازیل کے اندر کھیلا گیا ہے، ٹھیک ہے. نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. اور سب سے زیادہ ٹورنامنٹ ورلڈ کپ کے فیفا کے اندر کس نے جیتے ہیں؟ وہ برازیل نے جیتے ہیں. کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ. اور ہاکی کی اگر بات کریں، ہاکی میں سب سے زیادہ ورلڈ کپس کس نے جیتے ہیں؟ پاکستان نے جیتے ہیں 4 دفعہ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے چیزوں کو یاد رکھا کریں تاکہ آپ کو یہ لانگ ٹرم تک یہ چیزیں یاد رہیں. ہو واز دی ہوسٹ آف دی 1936 اولمپک گیمز؟ 1936 میں کھیلے جانے والی اولمپک گیمز میں جو میزبان تھا وہ کون تھا؟ وہ تھا ساؤتھ کوریا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. ویئر واز دی فرسٹ ساؤتھ ایشین فیڈریشن گیمز ہیلڈ؟ تو کھٹ منڈو کے اندر یہ کھیلی گئی ہیں. اور کھٹ منڈو کہاں کا کیپٹل ہے؟ نیپال کا کیپٹل ہے، ٹھیک ہے. لیٹس موو آن. اس کے بعد وچ کنٹری ہوسٹڈ دی فرسٹ کامن ویلتھ گیمز ان 1930؟ تو ہم تھیوری میں پڑھ چکے ہیں کہ پہلی کامن ویلتھ گیمز اسٹارٹ ہوتی ہیں 1930 کے اندر. اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ کامن ویلتھ گیمز کے اندر کتنے نیشنز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور یہ کامن ویلتھ گیمز کا ایک پرپس کیا ہے، ان میں کون سے ممالک جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں اور کون سے ممالک حصہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو آسٹریلیا کے اندر 1930 کے اندر پہلی کیا کھیلی گئی؟ آسٹریلیا کے اندر نہیں، سوری، کینیڈا کے اندر کھیلی گئی ہے. یاد رکھیے گا، اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے گا. پہلی جو کامن ویلتھ گیمز ہیں وہ کینیڈا کے اندر کھیلی گئی ہیں. کہاں پر کھیلی گئی ہیں؟ کینیڈا کے اندر کھیلی گئی ہیں. لیٹس موو آن. ویئر واز دی فرسٹ ونٹر اولمپک گیمز ہیلڈ؟ تو پہلی ونٹر اولمپک گیمز کھیلی گئی ہیں کہاں پر؟ فرانس کے اندر. فرانس کا ایک سٹی تھا چمونکس کے اندر یہ گیمز کھیلی گئی ہیں. پہلی ونٹر اولمپکس فرانس کے اندر کھیلی گئی ہے. وین واز دا فرسٹ ومبلڈن چیمپئن شپ ہیلڈ؟
تو ومبلڈن کے حوالے سے ہم بڑا ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ٹورنامنٹ کب اسٹارٹ ہوا اور اس کے اندر یہ کس منتھ کے اندر ہوتا ہے. یہ ایک گرینڈ سلامس میں سے جو 4 گرینڈ سلامس ہیں ٹینس ٹورنامنٹ کے اندر ان میں سے یہ ایک ہے, ٹھیک ہے, اور اولڈسٹ ٹورنامنٹ ہے ٹینس کا. تو یاد رکھیے گا 1877 کے اندر یہ کھیلا گیا پہلی بار اور اب تک یہ کھیلا جاتا ہے. یہ اولڈسٹ ٹینس ٹورنامنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وچ از دی بیک گراؤنڈ کلر آف اولمپکس فلیگ. فلیگ جو ہے اولمپکس کا اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ کس کلر کا ہے, تو وہ وائٹ کلر کا ہے. اگر آپ دیکھیں گے اولمپکس کا آئیز بند کیجیے گا اور اولمپکس کا جو جھنڈا ہے وہ اپنے سامنے لائیے گا تو اس میں آپ کو 6 رنگز دکھائی دیں گے جو کہ ڈفرینٹ کلرز کے موجود ہوتے ہیں, جو کہ ڈفرینٹ کانٹیننٹس کو کیا کرتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب اس فلیگ کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ کس کلر کا ہوتا ہے, وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے. وائٹ کلر کے اندر وہ ایک رنگز اس میں چھپے ہوتے ہیں. ویئر ول دی 2024 سمر اولمپکس ول بی ہیلڈ, اٹ ول بی ہیلڈ ان پیرس, جو کہ کیپٹل ہے کہاں کا, فرانس کا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو چیزیں ہم نے اگر تھیوری میں مس کر دی ہیں وہ ہم ایم سی کیوز میں اس کو کور کر لیں گے. جو چیزیں ایم سی کیوز میں کور نہیں ہو پائیں گی وہ ہم تھیوری میں آلریڈی کر چکے ہیں. اسی طرح سے آپ کی جو تیاری ہے بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے. وچ کنٹری ون دی 2014 فیفا ورلڈ کپ ہیلڈ ان برازیل. برازیل میں یہ ٹورنامنٹ ہوا 2014 کا فیفا ورلڈ کپ. یہ کس نے جیتا, تو یاد رکھیے گا اٹ واز ون بائی دی جرمنی, ٹھیک ہے, جرمنی نے یہ ٹورنامنٹ جیتا. کوشچن نمبر 20 ہے وین پاکستان ون گولڈ میڈل فار دا فرسٹ ٹائم ان اولمپکس. ٹھیک ہے, پہلی دفعہ پاکستان نے گولڈ میڈل اولمپکس میں کب جیتا, تو یاد رکھیے گا 1960 میں جیتا. اور کس گیم کے اندر جیتا, تو یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. فیلڈ ہاکی کے اندر پاکستان نے یہ گولڈ میڈل جیتا تھا. اور پاکستان کافی عرصے تک جو فیلڈ ہاکی کے اندر اپنے سر پر تاج سجائے ہوئے تھا, لیکن انفارچونیٹلی اب ہماری ایسی حالت ہو چکی ہے کہ ہم کوالیفائی بھی نہیں کر پاتے ورلڈ ٹورنامنٹس کے اندر. ٹھیک ہے, ایشین گیمز آر ہیلڈ ونس ان ایوری آفٹر 4 years. ہر 4 سال بعد ایشین گیمز جو ہیں وہ کھیلی جاتی ہیں. وچ کنٹری ہیز دی موسٹ اولمپک میڈلز فار آل ٹائم, یعنی اب تک اولمپکس کے اندر سب سے زیادہ جو گولڈ میڈلز ہیں یا میڈلز ہیں, اوور آل میڈلز, اس میں سلور بھی شامل ہے, برونز بھی شامل ہے اور گولڈ بھی شامل ہے. یہ سب سے زیادہ اولمپکس میں اب تک گولڈ میڈل جیتنے والی جو ٹیم ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہے, یعنی یو ایس اے نے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اب تک سب سے زیادہ میڈلز جیتے ہیں اولمپک کے اندر. پھر ہم بات کرتے ہیں وچ آف دا فالوئنگ کنٹری ول ہوسٹ کرکٹ 50 ورلڈ کپ ان 2023. تو پچھلا ورلڈ کپ کے بارے میں آپ کو بتا دوں جو کہ 50 اوور ورلڈ کپ 2019 میں کھیلا گیا. کس ملک میں کھیلا گیا, تو یاد رکھیے گا اس کی میزبانی کرنے والا ملک ہے انگلینڈ, ٹھیک ہے. اور کس نے جیتا, انگلینڈ نے ہی جیتا. اور کس کے اگینسٹ جیتا, تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. لاسٹ ٹائم اس طرح کے کویسچنس پوچھے گئے تھے. تو کس کے اگینسٹ جیتا ہے, انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ جیتا ہے. اور اس میں ٹورنامنٹ کا بیسٹ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ کس کو ملا ہے, بین اسٹوکس کو ملا ہے. اور نیکسٹ ٹورنامنٹ جو ہے 50 اوور کرکٹ ورلڈ کپ کا وہ کس جگہ پر ہوگا, تو وہ یاد رکھے گا انڈیا کے اندر کھیلا جائے گا. ٹھیک ہے, چیزوں کو اگر اس طرح سے لنکڈ کر کے یاد کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جائیں گی. تو انڈیا کے اندر 2023 کے اندر کرکٹ ورلڈ کپ کھیلا جائے گا. پھر آفیشیل نیشنل اسپورٹ آف جرمنی از, تو جرمنی کا آفیشیل نیشنل اسپورٹ ہے فٹ بال. لیٹس موو آن, وچ از دی نیشنل اسپورٹ آف کینیڈا. کینیڈا کا جو نیشنل اسپورٹ ہے وہ کیا ہے, آئس ہاکی. اب کینیڈا نارتھ امریکہ میں یہ ملک موجود ہے. اگر کانٹیننٹ کی بات کی جائے کہ کینیڈا کس کانٹیننٹ کے اندر موجود ہے, تو یہ نیبرنگ کنٹری ہے یو ایس اے کا, ٹھیک ہے, نیبرنگ کنٹری ہے. اور یہ نارتھ امریکہ میں پایا جانے والا ملک ہے. اور یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے. بہت زیادہ ٹھنڈ پڑنے کی وجہ سے یہاں پر اکثر جو ہے وہ برف رہتی ہے. تو آبویسلی جس ملک کا جیسا انوائرمنٹ ہوگا
تو اس لحاظ سے وہاں پر وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اگر ہم نیشنل اسپورٹ کی بات کریں کینیڈا میں تو وہ آئس ہاکی ہے جو کہ آئس کے اوپر کھیلی جاتی ہے, اور آپ نے اکثر نیوز چینلز میں دیکھا ہوگا اس کے ٹورنامنٹ منعقد کیے جاتے ہیں. ہو از دی ہائیسٹ رن اسکورر ان دی انٹرنیشنل مینس کرکٹ. تو انٹرنیشنل مینس کرکٹ میں سب سے ہائیسٹ اسکور کون ہے اس وقت؟ تو سچن ٹینڈولکر, جن کا تعلق انڈیا سے ہے. وہ اس وقت تینوں فارمیٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ رنز ان کے ہیں. اگر کل ملا کے اس کا ہم مجموعی اسکور نکالتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ کس کا ہے؟ سچن ٹینڈولکر کا ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کرکٹ کی تاریخ میں کتنی سینچریاں ماری ہیں, یعنی انٹرنیشنل سینچریز کی تعداد ان کی کتنی ہے؟ 100 ہے, اور وراٹ کوہلی کی جو سینچریز کی تعداد ہے وہ 71 ہے. تو ان چیزوں کو بھی آپ یاد رکھا کریں, اکثر ایگزامس میں پوچھی جا سکتی ہیں. دا ہیڈ کوارٹرس آف کامن ویلتھ گیمز از لوکیٹڈ ان لنڈن کے اندر کامن ویلتھ گیمز کا جو ہیڈ کوارٹرس ہے وہ موجود ہے. وچ آف دا فالوئنگ کرکٹ ٹیم ہیو ون دی موسٹ ODI کرکٹ ورلڈ کپس. تو ہم آلریڈی جو ہمارا تھیوریٹیکل ٹاپک تھا اس میں ہم نے کرکٹ کے حوالے سے آپ کو ایک چیز بتائی ہے. تو 50 اوور ورلڈ کپ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ ورلڈ کپس کس نے جیتے ہیں؟ آسٹریلیا نے جیتے ہیں. آسٹریلیا نے کتنی بار جیتا ہے یہ ٹائٹل؟ آسٹریلیا نے 5 مرتبہ کرکٹ ورلڈ کپ 50 اوورز کا جیت چکا ہے. ٹھیک ہے, بہت اسٹرانگ ٹیم ہوتی تھی ایک زمانے میں ان کی, لیکن اب ان کو ٹف کمپٹیشن ملنے لگ گیا ہے انڈیا کی جانب سے, پاکستان کی جانب سے, نیوزی لینڈ کی جانب سے, انگلینڈ کی جانب سے. وچ آف دا فالوئنگ کرکٹ ٹیم ہیو ون دی کرکٹ 50 اوور ورلڈ کپ ان 2019. تو آلریڈی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ انگلینڈ نے یہ ورلڈ کپ جیتا. کس ٹیم کے اگینسٹ جیتا؟ تو یاد رکھیے گا نیوزی لینڈ کے اگینسٹ جیتا تھا. لیٹس موو آن. کیو بال, بریک شاٹ, پول ٹیبل آر ٹرمز ایسوسیٹڈ ود وچ آف دا فالوئنگ. اب آپ کوشچن پر دھیان دیجیے گا. کیو بال, بریک شاٹ, پول ٹیبل آر ٹرمز ایسوسیٹڈ ود وچ آف دا فالوئنگ گیمز. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا نہ کہ یہ کرکٹ میں بھی اس طرح کی ٹرمز یوز نہیں کیے جاتے. بلیٹس, جسے ہم سنوکر دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں, تو اس میں یہ ٹرمز استعمال کیے جاتے ہیں. تو دیز ٹرمز آر ایسوسیٹڈ ود سنوکر اور بلیٹس. ہاؤ مینی سنوکر پاکٹس آر دیئر؟ تو یاد رکھیے گا یہ آپ کا سنوکر کا ٹیبل ہوتا ہے. 2 ہولز یہاں پر ہوتے ہیں لیفٹ اینڈ رائٹ, 2 سینٹر میں اینڈ 2 اس جگہ پر. تو ٹوٹل کتنے پاکٹس بن گئے؟ ٹوٹل 6 پاکٹس بن گئے. ٹھیک ہے, تو سنوکر میں کتنے پاکٹس ہوتے ہیں؟ 6 پاکٹس ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مزید آگے بڑھتے ہیں. ہاؤ مینی پلیئرز ان پولو ٹیم آن ایچ سائڈ؟ جو پولو ایک گیم ہے, گولف کے حوالے سے ہم پڑھ چکے تھے تھیوری میں, اور پولو کے حوالے سے ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں. تو پولو گیم کے اندر ایک سائڈ کے پاس کتنے پلیئرز ہوتے ہیں؟ 4 پلیئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہاؤ مینی پلیئرز آر ان والی بال ٹیم؟ والی بال ٹیم کے اندر کتنے پلیئرز ہوتے ہیں؟ میکسیمم ایک سائڈ پر 6 پلیئرز کھیل سکتے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ICC ہیڈ کوارٹر از لوکیٹڈ ان دبئی, UAE کے اندر ان کا ہیڈ کوارٹرز موجود ہے. لیٹس موو آن. which is the number of one game in the world؟ ٹھیک ہے, پہلے نمبر پر جو اسپورٹ ہے اس وقت اگر دیکھا جائے مقبولیت کے حوالے سے تو وہ کون سا ہے؟ تو obviously وہ ہے فٹ بال, جسے سوکر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہاؤ مچ پلیئرز آر ان باسکٹ بال آن دی کورٹ ایٹ ون ٹائم؟ یعنی ایک وقت میں جو باسکٹ بال کا جو کورٹ ہوگا اس میں کتنے بندے موجود ہوں گے؟ اس میں ایک سائڈ پر 5 بندے موجود ہوتے ہیں. تو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا, امپورٹنٹ کویسچن ہے, پوچھا جا سکتا ہے. وچ کنٹری انٹروڈیوس آئس ہاکی؟ تو کس ملک نے آئس ہاکی کو انٹروڈیوس کروایا؟ تو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کینیڈا کے اندر یہ جو کھیل ہے آئس ہاکی کا انٹروڈیوس کروایا گیا, اور کینیڈا کا ہی یہ نیشنل گیم بھی ہے, جس طرح سے پاکستان کا نیشنل گیم کون سا ہے؟ ہاکی ہے. وچ از دی نیشنل گیم آف جاپان؟ تو جاپان کا نیشنل گیم کون سا ہے؟ تو آپ اگر دیکھیں گے سومو ریسلنگ جو ہے وہاں کی کیا ہے؟ وہ ہے نیشنل گیم ہے جاپان کی. بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے بائی دا وے. دا ڈیورنٹ کپ از ایسوسیٹڈ ود, ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو کپ ہے نہ بیڈمنٹن سے ریلیونٹ ہے بلکہ فٹ بال سے اس کا تعلق ہے. دا ڈیورنٹ کپ از ایسوسیٹڈ ود فٹ بال. لیٹس موو آن. دا رائڈر کپ از ایسوسیٹڈ ود, تو میں آپ کو بتا چکا تھا تھیوری کے اندر بھی کہ بہت دفعہ یہ کویشچن آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے, اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس کا آنسر کراتے ہیں موٹو ریسنگ سے ریلیٹڈ, یعنی کار ریسنگ سے ریلیٹڈ. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے نام کی وجہ سے. بلکہ یہ رائڈر کپ جو ہے اٹ از ایسوسیٹڈ ود دا گیم آف گولف.
لیٹس موو آن. ڈیوس کپ از ایسوسیٹڈ ود, بہت دفعہ پوچھا جانے والا کوشچن ہے, تو ڈیوس کپ از ایسوسیٹڈ ود ٹینس, ٹھیک ہے, لان ٹینس. یاد رکھیے گا دو طرح کی ٹینس ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ٹیبل ٹینس, ایک ہوتی ہے لان ٹینس, ٹھیک ہے. تو ڈیوس کپ از ایسوسیٹڈ ود لان ٹینس. اچھا, ڈیوریشن آف فٹ بال گیم از ڈیش منٹس. تو ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے فٹ بال گیم کی؟ وہ ہوتی ہے 90 منٹس کی, جو ایک ہاف, دو ہاف پہ مشتمل ہوتا ہے پورا یہ گیم. ایک ہاف کتنے منٹس کا ہوتا ہے؟ ایک ہاف ہوتا ہے 45 + 45, یعنی دو ہاف موجود ہوتے ہیں, 45 منٹس ملتے ہیں دونوں ٹیمز کو. اگر اسکور برابر ہو جاتا ہے تو پینلٹی اسٹروکس پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سی ٹیم جیتی ہے. اس سے پہلے 15 منٹ ایکسٹرا بھی دیے جاتے ہیں. اگر ان ایکسٹرا منٹس میں بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر آپ کو پینلٹی اسٹروکس پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ہو واز دی فرسٹ ونر آف T20 ورلڈ کپ؟ تو T20 ورلڈ کپ پہلا کب ہوا؟ T20 انٹرنیشنل کب ہوا؟ تو 2007 میں یہ منعقد کیا گیا. کس ملک کے اندر ہوا ہے؟ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہوا ہے. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں, لاسٹ ٹائم بھی پوچھی گئی تھی, ٹھیک ہے. رنر اپس پوچھے گئے تھے کہ کس ٹورنامنٹ کے اندر کون سی ٹیم کے اگینسٹ کون سا رنر اپ تھا. تو یاد رکھیے گا 2007 کا T20 ورلڈ کپ ساؤتھ افریقہ میں کھیلا گیا. اس کے فائنلسٹ جو تھے وہ انڈیا اینڈ پاکستان تھے, ٹھیک ہے. اور اس کو جیتنے والی جو ٹیم تھی, پہلا کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا نے جیتا, ٹھیک ہے. اور اس میں کیپٹن کون تھے, کس نے لیڈ کیا تھا؟ MS دھونی نے اس ٹیم کو لیڈ کیا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچنس ہیں جو کہ آپ کو آج میں سالو کروا رہا ہوں, اور آنے والے ایگزامس میں آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو انڈیا از دی رائٹ آنسر. اس کے بعد دا اولڈسٹ ٹینس ٹورنامنٹ ان دا ورلڈ, تو ہم پڑھ چکے ہیں 4 گرینڈ سلیمس موجود ہوتے ہیں. کس میں؟ 4 گرینڈ سلیمس موجود ہوتے ہیں آپ کے ٹینس کے اندر. تو آپ سے کوشچن یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے کہ اولڈسٹ ٹینس ٹورنامنٹ کون سا ہے؟ تو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ ومبلڈن از دی اولڈسٹ ٹورنامنٹ ان دا ورلڈ. تو آپ کا آنسر ہوگا ومبلڈن کہاں پر کھیلی جاتی ہے؟ لنڈن میں کھیلی جاتی ہے. اور کن منتھس میں کھیلی جاتی ہے؟ جون یا جولائی کے اندر یہ ٹورنامنٹ کھیلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے آپشنس موجود ہیں, فرینچ اوپن, آسٹریلین اوپن, US اوپن یا ومبلڈن. تو ومبلڈن از دی رائٹ آنسر. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 45, ہاؤ مینی پلیئرز ان بیس بال گیم ان ایچ ٹیم؟ جو بیس بال گیم ہے جو کہ لک لائک کرکٹ, اس طرح سے گراؤنڈ ہوتا ہے, 4 پلیئرز یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ایک پلیئر یہاں پر کھڑا ہوتا ہے, ایک یہاں پر, ایک یہاں پر, ایک یہاں پر, ایک جس طرح سے ہم بچپن میں ہم نے دیکھا ہوگا ایک موٹے سے ڈنڈے کے ساتھ کپڑا دھوتے تھے, اس طرح کا اس کا بیٹ ہوتا ہے, اور بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے. تو اس کے اندر 9 پلیئرز جو ہے وہ کھیلے جاتے ہیں. ایک ٹیم کے پاس کتنے پلیئرز ہوں گے؟ 9 پلیئرز ہوں گے, ٹھیک ہے. ایک اس طرح سے بنی ہوتی ہے اس کی پچ ٹائپ. تو بڑا انٹرسٹنگ گیم لگتا ہے مجھے تو, بائی دا وے. اچھا, وین پاکستان ون دی ہاکی ورلڈ کپ فار 4th ٹائم, یعنی چوتھی مرتبہ, ٹھیک ہے. پاکستان نے, میں نے جیسا کہ آپ کو تھیوری میں بھی بتایا کہ 4 دفعہ پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا ہے. کس چیز کا؟ ہاکی کا. تو 4th ٹائم کب جیتا ہے پاکستان نے؟ 1994 کے اندر جیتا ہے. تو 1994 کے اندر پاکستان بیک وقت 4 جو اسپورٹس تھے ان کا چیمپئن تھا. سب سے پہلے کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں. کرکٹ میں پاکستان نے 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتا. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہاکی کی. ہاکی کی میں پاکستان نے 1994 میں ورلڈ کپ جیتا. پھر ہم بات کرتے ہیں سنوکر کی. پاکستان نے سنوکر میں بھی اس وقت پاکستان چیمپئن تھا. اور پھر ہم بات کرتے ہیں اسکواش کی. تو یہ 4 ایسے اسپورٹس ہیں جس میں بیک وقت پاکستان اس 3 سے 4 سال عرصے کے دورانیے کے اندر پاکستان ورلڈ چیمپئن تھا. اور پاکستان نے اسپورٹس کی دنیا میں بہت زیادہ نام کمایا ہے, ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا 1994 میں پاکستان نے چوتھی مرتبہ یہ ٹائٹل اپنے نام کیا. اور سب سے زیادہ ٹائٹل جیتنے والی ہاکی ورلڈ کپ کے اندر پاکستان کی ٹیم ہے. ہاؤ مینی ٹائمز ہیو پاکستان ون کرکٹ ایشیا کپ؟ تو بہت اچھا چانس تھا. پاکستان تیسری مرتبہ اس وقت 2022 کے اندر سری لنکا کو شکست دے کر تیسری مرتبہ یہ ٹائٹل جیت سکتا تھا, لیکن ہم نہیں جیت سکے. تو اس کی وجہ سے پاکستان ایشیا کپ صرف اور صرف 2 مرتبہ جیت چکا ہے. ہاؤ مینی پوائنٹس آر دیر ان بیڈمنٹن؟ بیڈمنٹن جو ہم گیم کھیلتے ہیں, چڑی چھکا جس کو بولا جاتا ہے ہماری لینگویج کے اندر, تو اس میں کتنے پوائنٹس ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا اس میں 21 پوائنٹس ہوتے ہیں, جو سب سے پہلے 21 پوائنٹس کمپلیٹ کر لے گا وہ جیت جائے گا, ٹھیک ہے. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آنی چاہیے اور پوچھی جاتی ہیں ایگزامس کے اندر. ٹرم چائنا مین از ریلیٹڈ ٹو وچ اسپورٹ؟
ٹرم جو چائنا میں استعمال ہوتا ہے یہ کس اسپورٹ سے استعمال کیا ہوتا ہے؟ فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، والی بال. تو کرکٹ کے اندر جو اسپنر ہوتا ہے اس کو چائنا مین کہا جاتا ہے، یعنی اس کے پاس کچھ ورائٹیز ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر اس کو پکارا جاتا ہے چائنا مین، لیفٹ آرم چائنا مین یا رائٹ آرم چائنا مین. ٹھیک ہے. اس کے بعد روور کپ واز ایسوسیٹیڈ ود وچ اسپورٹس. ٹھیک ہے. روور کپ کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ فٹ بال سے ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ آج کی چند ایک کوشچنس تھے، اور لاسٹ کوشچن غالباً ہمارا 51 ہے. وچ آف دا فالوئنگ ہیز ون موسٹ گرینڈ سلیمس ٹائٹلس ان ٹینس. تو ٹینس کے اندر سب سے زیادہ گرینڈ سلیمس، جو کہ 4 گرینڈ سلیمس میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ٹینس کے اندر کھیلے جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ گرینڈ سلیمس ٹائٹلس کس پلیئر نے جیتے ہیں؟ تو آپ کے پاس رافیل نڈال موجود ہے، نوواک جوکووک موجود ہے، راجر فیڈرر موجود ہے، اور میرن کلک موجود ہے. تو سب سے زیادہ گرینڈ سلیمس جو جیتے ہیں وہ راجر فیڈرر نے جیتے ہیں، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے فرام انٹرنیشنل ٹینس. ٹھیک ہے. اور لیور کپ جو ہے وہ ان کا لاسٹ ٹورنامنٹ ہوگا جو کہ کچھ دن میں سٹارٹ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کوسچن نمبر 52 ہماری اسکرینس کے سامنے ہے. دا فاسٹسٹ سینچری ریکارڈ ان او ڈی آئی آف شاہد افریدی واز بروکن بائی. تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھے گا کہ شاہد افریدی نے یہ ریکارڈ کب بنایا؟ تو 1996 میں یہ ریکارڈ بنایا گیا. تو یہ لاسٹ ٹائم بہت دفعہ کویشچن پوچھا گیا اور ڈفرینٹ طریقوں سے پوچھا گیا تھا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ تو ایک بیچ میں پوچھا گیا کہ پاکستان شاہد افریدی نے یہ جو ریکارڈ ہے ورلڈ ریکارڈ ہے کس سن کے اندر بنایا؟ تو آبویسلی آنسر ہوگا 1996. پھر پوچھا گیا کہ شاہد افریدی نے یہ جو ریکارڈ بنایا تھا کس ٹیم کے اگینسٹ بنایا تھا؟ تو سری لنکا کے اگینسٹ بنایا تھا. پھر کویشچن پوچھا گیا کہ جی بتائیں کتنی بالز میں بنایا؟ تو شاہد افریدی نے یہ ریکارڈ 37 بالز میں بنایا تھا، جو کہ فاسٹسٹ سینچری تھی اس وقت کی. اب یہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے. ٹھیک ہے. سچن ٹینڈولکر نے توڑا ہے، کرس گیل نے توڑا ہے، اے بی ڈیویلیئرز نے توڑا ہے، یا کورے اینڈرسن نے توڑا ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے اس کو توڑنے والے کورے اینڈرسن تھے، یعنی برابر کیا تھا انہوں نے، 37 بالز میں سینچری ماری تھی. اس کے بعد اے بی ڈیویلیئرز جو کہ جن کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے، انہوں نے شاہد افریدی کا یہ جو ریکارڈ ہے یہ توڑا تھا. کوسچن نمبر 53 کی جانب چلتے ہیں. ان واٹ ایئر واز دا فرسٹ انٹرنیشنل کرکٹ میچ ہیلڈ؟ یعنی پہلی دفعہ انٹرنیشنل کرکٹ میچ کب کھیلا گیا؟ تو یاد رکھے گا 1844 کے اندر کینیڈا اینڈ یو ایس اے کے درمیان پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلا گیا. اور بڑی مزے کی بات دیکھیے گا، آج جنہوں نے پہلا میچ کھیلا وہ آج اس پوری کی پوری اسپورٹس کے اندر کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے تقریباً اسپورٹس کے حوالے سے 53 موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ میں نے کہیں زیادہ آپ کو ایڈیشنل چیزیں بھی بتا دی ہیں جو کہ آنے والے ایگزامس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی، نہ صرف ایف آئی اے میں بلکہ دیگر جو ہماری ٹیسٹنگ سروسز ہیں جو کہ ایگزامس کنڈکٹ کرتی ہیں، وہاں پر بھی آپ کو یہ چیزیں یہ مٹیریل ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.